إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. محترم حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی میں نہ صرف یہ کہ پیدا فرمایا، بلکہ ہماری تمام جائز جسمانی روحانی ضرورتوں کا، دنیاوی ضرورتوں کا انتظام فرمایا، اور ہماری ہدایت کے لیے آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ ہزارہ درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ اگر اپنے گرد و پیش، سماج، زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ، غرض کے آفاق و انفس کہیں بھی نظر ڈالیں، چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں اور اس کی کاریگری کے ثبوت بکھرے نظر آتے ہیں۔ اور اتنی دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے، سر سے لے کے پیر تک جھانکے، اپنے گریبانوں میں نظر ڈالے، تو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو نعمتوں کے سمندر میں رکھ دیا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے، اور ہر نعمت اپنی جگہ پہ انمول ہے، قیمتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، اور اسی طریقے سے پیروں سے چلنا، ہاتھوں سے کام کرنا، زبان سے ذائقہ چکھنا، بولنا، دل سے کیفیات کو محسوس کرنا، غرض کے پورا وجود، ایک ایک نس اور ایک ایک عضو اپنی جگہ پر اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کے بدلے میں کوئی انسان ہمیں دولت دے دے قارون کی، اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنے ٹیکنالوجی دے دے اور ہم سے صرف 2 آنکھیں مانگ لے، تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، ہر نعمت اپنی جگہ پر عظیم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ پلک کا جھپکنا اپنی جگہ پر ایک نعمت ہے۔ آپ اگر کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائیں جس میں آپ کی آنکھیں حرکت نہ کریں تو آپ اندازہ کریں کتنے روپے خرچہ کر دیں گے۔ نیند کا آنا بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ آئے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ کھانے کا ہضم ہو جانا، بلکہ کھانے کا منہ کے ذریعے سے پیٹ میں اتر جانا، اس کے بعد ہضم ہو جانا، یہ بتاتے خود ایک نعمت ہے۔ اور ہضم ہونے کے بعد بدن سے خارج ہو جانا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ تو انسان اگر صرف اپنے وجود کے اندر غور کرے، نظر ڈالے، تو چیخ اور پکار اٹھے گا کہ میرے بدن کی ایک ایک عضو کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو چلا رہی۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تمہارے اپنے نفسوں کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانیاں ہیں، کیا تم بصیرت نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، عقلی نعمتیں، روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، اقتصادی نعمتیں، سماجی نعمتیں، سیاسی نعمتیں، معاشرتی نعمتیں۔ نعمتوں کو آپ جس قدر ڈیوائڈ کرتے جائیں، پھیلاتے چلے جائیں، ہر ایک نعمت پہ آپ مستقل بیان دے سکتے ہیں، مضمون لکھ سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اللہ رب العالمین کی 4 ایسی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے اور آپ سنیں گے جو اپنی جگہ پر انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے بہت نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورۃ النحل کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حسنہ عطا فرمایا تھا، بھلائیاں عطا فرمائی تھی، اور دنیا کے اندر ہی ہم نے بھلائیاں عطا کر دی تھی، حسنہ عطا کر دیا تھا۔ وَفِي الْآخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں دعا سکھائی گئی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھلائیاں ہیں، جو کچھ ہے وہ ہمیں دنیا میں دے دے، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان ہوتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری جو نعمتیں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، وہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، پہلی آیت اور اس کے بعد فوراً جس میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، بھلائیاں عطا کر، نعمتیں عطا کر، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کر، نعمتیں عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ دنیا میں جو نعمتیں ہو سکتی ہیں، جو 4 عظیم نعمتیں ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ جو باتیں لکھی ہیں، اس کو انشاءاللہ سرسری طور پہ ہم سنیں گے۔ 4 بڑی ایسی نعمتیں ہیں جو اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے بیان فرمائی۔ اور آپ دیکھیں حسنہ کا جو لفظ ہے، بھلائی، ہر چیز کو عام ہے، دین کی بھلائی، دنیا کی بھلائی، اور ایک انسان آخرت کی بھلائیاں بھی چاہے اور دنیا کی بھلائیاں بھی چاہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آخرت کو طلب کرے اور دنیا کو فراموش کر جائے، کیونکہ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر بھی تلاش کیجئے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنے دنیاوی حصے کو مت بھولیے۔ اور اس دعا میں کہا گیا ہے کہ دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی دے۔ تو ایک بندہ مومن نہ دنیا سے غافل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت سے غافل ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک بڑا دلچسپ، صحیح مسلم شریف کے اندر
ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے، اور وہ واقعہ میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان مریض کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھا، اور اس قدر بیمار تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے وہ اس قدر پتلا دبلا نحیف کمزور ہو چکا تھا کہ گویا وہ کوئی چوزا ہو، مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے جسے ہم چوزا کہتے ہیں، چوزے کی طرح پتلا دبلا ہو گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے، اس سے باتیں شروع ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم کوئی دعا کیا کرتے تھے جو اس انجام تک پہنچ گئے ہو، یہ تمہاری حالت ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا اور میں کہتا تھا اے اللہ جو کچھ بھی تو مجھے آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہے، میری غلطیوں کا، میرے گناہوں کا جو کچھ بھی عذاب مجھے دینا چاہتا ہے وہ آخرت میں مت دے، مرنے کے بعد محشر میں مت دے، بلکہ اسی دنیا میں دے دے۔ اندازہ فرمائیں کس انداز کی دعا تھی اور کس سوچ اور جذبے سے آخرت میں آسانی کے لیے دنیا میں پورے عذاب کو، آخرت کے عذاب کو اس مسلمان مریض نے انوائٹ کر لیا، اللہ سے دعا کی کہ مجھے آخرت کا عذاب دنیا میں دے دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ۔ تعجب کا جملہ ہے، جب کسی چیز پر تعجب کیا جاتا ہے تو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، تجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ تو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ تو نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اندازہ فرمائیں کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں دے، آخرت میں بھی بھلائیاں دے، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو ایک بندہ مومن کو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ نعمتوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، نعمتوں کی کھوج میں رہنا چاہیے، اللہ سے ہر طرح کی نعمتیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ان نعمتوں میں 4 نعمتیں ایسی ہیں جن کا خاص طور سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں اسے مانگنا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کشادہ روزی۔ اللہ تعالیٰ روزی میں کشادگی عطا فرمائے، جو رزق دے اس میں برکت، فراخی، قناعت، بے نیازی عطا فرمائے۔ وہ کشادہ روزی نہ ہو جو آدمی کو متکبر بنا دے، ذکر الہی سے غافل کر دے، بلکہ وہ کشادہ روزی دے جس کے بعد ایک انسان کو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جس کے بعد ایک انسان کو اور اس کی اولاد کو کسی کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، جس کے بعد ایک انسان کی اولاد کو دوسروں کے یہاں جا کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور رسوا ہونے کی نوبت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ آپ غور کریں اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان پہ غور کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ عطا کیا تھا۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں بھلائی عطا کر دنیا میں اور آخرت میں بھلائیاں عطا کر، تو دنیا کی بھلائیاں وہ کیا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی؟ کیونکہ جو حسنہ کا لفظ ہے اس کی جو تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے الگ الگ جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے، تو 4 باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ پڑھ لیجیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے اوراق کھول کر پڑھ لیں، 4 چیزیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں کی شکل میں عطا فرمائی تھی، اور وہ اگر کسی کو مل جائیں تو سمجھ لیجیے کہ وہ آدمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور عنایتوں اور نعمتوں میں ہے۔ وہ 4 چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملی تھی؟ سب سے پہلی چیز کشادہ روزی۔ اتنی روزی اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی جس سے گزارا بھی ہو جاتا تھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن کریم میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے فوراً ایک بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کر آئے، فوراً بغیر کسی تاخیر کے۔
اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم بھیجے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ہم یہ تو نہیں کھاتے۔ تو اب اندازہ کریں کہ ایک نبی جو مہمان کے آتے ہی فوراً کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر دے، یہ واقعہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ ایک تو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی روزی، اتنی کشادہ روزی عطا کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی کے یہاں جا کر کے محنت کرنے، اجرت پہ کام کرنے یا کاروبار کرنے کی تمام تکلیفوں سے بے نیاز کر دیا، کشادہ روزی۔ دوسری چیز اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشادہ روزی کے لیے دعا فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ کشادہ روزی کیسی نعمت ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وہ آدمی فلاح کو پہنچ گیا، من اسلم، جس نے اسلام لایا، جس نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ورزق کفافا، اور اسے رزق کفاف عطا کیا گیا۔ رزق کفاف، وہ روزی جو انسان کے لیے کافی ہو، بقدر ضرورت انسان کو جو رزق مل جائے، ایسی روزی اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ تیسری بات کیا ہے، ارشاد فرمائی وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مال اس نے عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اس پر قناعت بھی دے دے، اس پہ اس کے دل کو مطمئن کر دے۔ اگر ایک انسان کا دل اپنی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بقدر کفاف روزی پر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر اسے دنیا جہان کی روزی مل جائے، اس کا پیٹ سوائے مٹی کے، قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دے، بقدر ضرورت، بقدر حاجت روزی دے دے، اور اس روزی پر قناعت کی دولت عطا کر دے، تو وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بات کی صراحت ہے، دلالت ہے کہ وہ آدمی کامیاب فلاح کو پہنچ گیا۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کو اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے، روزی بھی ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ روزی ملی ہوئی ہے، مزید دولت کے چکر میں بھاگتے جا رہا ہے، ذکر الہی سے غافل ہے، دل مطمئن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، بے قرار ہے، پاگل ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، حلال حرام کی تمیز بھولتا جا رہا ہے، کیونکہ دل مطمئن نہیں۔ دل مطمئن ہو جائے کسی دولت پر تو یہ بھی فلاح کی دلیلوں، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بندہ فلاح کے راستے پر، کامیابی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ملتی ہے اس میں بھی رزق کی دعا کی گئی ہے اور فقیری، قلت مال سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بڑی مشہور دعا ہے، آپ حضرات میں سے بیشتر پڑھتے ہوں گے، آپ لوگوں کی زبان پر ہوتا ہوگا، وہ دعا سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الفقر، فقیری سے، والقلت، اور کس سے؟ قلت سے، مال کی قلت سے، والذلت، اور ذلت سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ، اور اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کر بیٹھوں، اور اظلم، یا مجھ پر کوئی آدمی ظلم کر دے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قلت مال یہ ایک انسان کو رسوا کرتا ہے، انسان کو یہاں تک کہ کبھی کبھی فقیری اور محتاجگی کی وجہ سے آدمی کفر کر بیٹھتا ہے، اللہ کے ساتھ گستاخیاں کر بیٹھتا ہے، اور بہت ساری ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو انسانیت کے ماتھے پر کسی داغ سے کم نہیں ہے۔ اور کشادہ روزی سے مراد میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ حلال روزی ہے، اور یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ فقیری، تنگدستی یہ انسان کو ذلت و رسوائی کے دہانے تک لے کر جاتی ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے اسے اللہ رب العالمین کا بڑھ چڑھ کر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں دنیا میں جو لوگ
زندگی گزار رہے ہیں، بڑے پریشان حال ہیں، دل کے اطمینان کے لیے، گھر کے اندر اطمینان کے لیے، سماج میں رہتے ہوئے اطمینان اور سکون کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں۔ اگر وہ نعمت کسی کو مل جاتی ہے تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حسنہ عطا فرمایا تھا دنیا میں، پہلی چیز تھی کشادہ روزی، دوسری چیز کیا تھی؟ آپ حضرات خود بات سنتے ہیں، نیک بیوی۔ نیک بیوی یہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا تو ایک فائدے کا سامان ہے، اور دنیا کے ایک فائدے کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ نیک عورت کا مل جانا۔ اب اندازہ کریں، یہ نیک بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حسنات، جو بھلائیاں، جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا تھی کہ دین کے کام میں مدد کرنے والی اور گھر کے اندر سکون عطا کرنے والی پاکیزہ نیک سیرت بیوی عطا فرمائی، چاہے وہ حضرت سارہ ہو اور چاہے حضرت حاجر ہو علیہ السلام۔ یہ دونوں، ان دونوں کی زندگیاں آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کو کبھی بھی بے سکونی، بے اطمینانی، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ بہترین عورت، نیک سیرت عورت، دیندار عورت شوہر کے لیے اس کے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے بچوں کی نگہداشت کرنے والی ہوتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ شوہر منہ اٹھا جب گھر میں آتا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے، مسکرا کر دیکھتا ہے تو بیوی اسے خوش کر دیتی ہے، کوئی حکم دیتا ہے تو نیک دیندار عورت اس حکم کو بجا لاتی ہے، اور ہر اس چیز سے بچتی ہے جو شوہر کو ناراض کرتی ہے، چاہے مال کی حفاظت کا مسئلہ ہو اور چاہے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے، آج معاملہ الٹ ہے ہمارے مسلم معاشروں میں، اسلامی گھرانوں میں۔ تربیت کی کمی کی وجہ سے ایک مسلمان مرد اپنے شوہر ہونے کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، دینداری کا فقدان، دینداری کی کمی۔ اور ہماری مومنہ عورتیں، مائیں بہنیں، یہ بھی اپنے حقوق، بیوی ہونے کی حیثیت سے ان پہ جو حقوق بنتے ہیں اس کو ادا نہیں کر رہے، بلکہ اس کا احساس و شعور بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، ادا کرنے کی بات تو دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے کہ میرے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں شوہر کی۔ اللہ ماشاءاللہ بیانات بہت ہو رہے ہیں اور تقریریں بہت ہو رہی ہیں، مضامین بڑے لکھے جا رہے ہیں، لیکن ریئلٹی گراؤنڈ پہ، ریئل گراؤنڈ پہ جا کر کے ماؤں بہنوں کو سمجھانا کہ اپنے شوہر کے حقوق کو یاد کریں، شوہر کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اسی طریقے سے شوہر حضرات بھی جانے کہ بیوی کا کیا مقام و مرتبہ اور احترام بنتا ہے۔ جب دونوں اپنے حقوق کو ادا کریں گے تو گھر کے اندر امن و آشتی، سکون کا ماحول پیدا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ امن و سکون لانے کے لیے یہاں وہاں بھٹکیں گے اور در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، فلاں فلاں باباؤں کے پاس بھاگیں گے، تعویذ و نقوش لائیں گے اور طرح طرح کے گورکھ دھندوں میں پھنس جائیں گے۔ لیکن اصل نعمت جو سکون کی ہے، جو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے نا، اللہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے اور عورت مرد سے سکون حاصل کرے۔ تو یہ چیز نہیں مل سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں دوسری سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ نیک بیوی کا حاصل ہو جانا۔ جسے مل جائے، آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے مبلغین اسلام گزرے ہیں، جو اولیاء گزرے ہیں، جو صلحاء گزرے ہیں، جو حضرات صحابہ کرام گزرے ہیں، ان کی کامیاب زندگی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے تمام فضل و کرم توفیق کے بعد ان کی مدد کرنے والی، چاہے لکھنے کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے گھریلو امور سے انہیں جو بے نیازی حاصل تھی، اس کے پیچھے قابل احترام نیک بیویوں کا ہاتھ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بھی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے اور سکون کے ساتھ جم کر کے تدریس کا کام نہیں کر پاتے، تبلیغ کا کام نہیں پڑھ پاتے، امامت نہیں کر پاتے، اور دعوت اور خطاب کا کام نہیں کر پاتے۔ تو نیک بیوی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
تنكح المرأة لأربع. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, لیکن آج وقت اور موقع ہے کہ اس حدیث کو دوبارہ سنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہے. ایک لمالی ہے, اس کا مال دیکھ کر کے, اس کے پاس کتنا مال ہے, پراپرٹی. کچھ لوگوں کا پیمانہ یہی ہوتا ہے. ولی حسبی ہے, اور اس کا خاندان, حسب و نسب دیکھ کر کے. ولی جمالی ہے, اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے. اور چوتھے نمبر پہ ولی دینی ہے, اس کی دینداری دیکھ کر کے. لوگوں کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے. لوگ الگ الگ معیار سے دیکھ کر کے اپنے گھر میں کسی خاتون کو لانے کا کشٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے مال و دولت والی ہے. کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان شریف ہے یا نہیں. کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہے یا نہیں. باقی ساری چیزیں انہیں نظر نہیں آتی. لیکن کچھ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ دیندار ہے یا نہیں. دینداری ہو, عورت حسین و جمیل ہو, اچھے خاندان والی ہو, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین. اے لوگ, صحابی سے کہا کہ تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. قریبت یدا, اگرچہ تمہارے ہاتھ کیا ہو جائیں, ہاتھ آلود ہو جائے, مٹی میں مل جائے. تو ایک دیندار بیوی کو لانا, اس کے لیے اگر ہاتھوں کو مٹی میں ڈالنا پڑ جائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مٹی میں ڈال دو. دیندار عورت ہوگی, خوبصورتی ہو یا کم درجے کی ہو چلے گا, لیکن گھر میں دیندار عورت آئے گی تو نسلیں دیندار ہوں گی. کیونکہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. اور اگر عورت دیندار ہوگی تو اسے اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس ہوگا. وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, اس کی موجودگی میں بھی, اس کی غیر موجودگی میں. اگر عورت دیندار ہوگی تو اس کے مال کی حفاظت کرے گی, اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے گی, اپنے ناموس کی حفاظت کرے گی, اور ان چیزوں سے بچے گی جو شوہر کو ناگوار گزرتی, اور اس میں مخالفت کرنے کی ہمت نہیں. اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرنے کی ہمت نہیں کرے گی, اس کو تکلیف نفسیاتی طور سے ٹارچر کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. اور اسی طریقے سے شوہر دیندار ہوگا تو دیندار عورت کے حقوق محفوظ ہوں گے. تو دونوں طرف سے دینداری کا بیلنس برابر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے سماجی بیداری لانے کی ضرورت ہے. اور اس کا اہتمام ہمارے گھروں میں ہمارے رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اہتمام کریں, کہ دیندار گھر میں دیندار عورت آئے اور ہمارا بچہ بھی دیندار ہو. صرف ون وے ٹریفک پر گاڑی نہ چلائی جائے, دونوں طرف سے برابر کوششیں کی جائیں. تیسری عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی, وہ کیا تھی؟ نیک اولاد. نیک بیوی مل جائے, اس کے بعد آدمی کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ نیک اولاد حاصل ہو. اولاد بھی ہو اور فاسد نکل جائے, شریر نکل جائے, گستاخ نکل جائے, نکارا اور بے سود کسی کام کی نہ رہے, بوجھ بن جائے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے, فلاں اتنے شریف اور یہ ایسے. اب اس باپ کو دوسری جگہ گلیوں سے, راستوں سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا پڑتا ہے کہ ایک طرف نیکی کا یہ پتلا اور دوسری طرف شرارت کی یہ پڑیا. تو نیک اولاد کا ملنا اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو, اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اولاد کیا ہوتی ہے؟ صرف ماں باپ کی نگاہوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی, بلکہ ایک انسان کا تعارف ہوتی ہے, اس کی نسل کی بقا کی ضامن ہوتی ہے. اور اگر اولاد نیک نہ رہے تو لوگ کسی انسان کو کن ناموں سے یاد کریں گے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں نیک اولاد پر فخر کیا جاتا ہے, اور اولاد کی نیکی کی وجہ سے ماں باپ کی نیکیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. اور ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو بھی نیک بناتا ہے, اور نیک ماں باپ اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کے اور ان کے بچوں کے دین, ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے. سورہ کہف کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں
سورہ کہف میں واقعہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ جن دو بچوں کی دیوار موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ مل کر کھڑی کی تھی، حضرت خضر نے جو دیوار کھڑی کی تھی بغیر اجرت کے اور دن بھر مزدوری کی محنت کی پسینہ بہایا، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ جن لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، آپ نے بغیر مہمان نوازی کیے اس پسینے کی حالت میں آپ نے یہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ تو کہا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے، ان کے ماں باپ نے دفن کیا تھا، اور ان کے ماں باپ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کے ماں باپ کیا تھے؟ صالح تھے، نیک تھے۔ اب دیکھیے یتیم بچے، ماں باپ زمانہ ہوا گزر چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کب تک کی؟ جب تک دیوار زمین پہ لگ نہیں گئی، اور دیوار گرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو کہاں سے بھیجا اور ان دونوں نے اس دیوار کو کیا کر دیا؟ دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اتنا غضب کا واقعہ ہے۔ اگر آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ صرف ماں باپ کی دین داری کی وجہ سے بچوں کے دین کی حفاظت کرتا ہے اور متروکہ مال کی حفاظت کرتا ہے، چھوڑے ہوئے مال کی حفاظت، تو نیک اولاد کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے تو نہیں آتی نا، انہیں دنیا میں بنانا پڑتا ہے، نیکی کی لت لگانی پڑتی ہے۔ بچوں کو، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نماز کا حکم دو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے مار کر لے جاؤ، مارو ان کو۔ نیکی کی تربیت دھیرے دھیرے دی جاتی ہے، انہیں پہلے عقیدہ سکھایا جاتا ہے، عقیدہ سکھانا چاہیے، اس کے بعد نماز، پھر دیگر دوسرے مسائل بتانے چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیک اولاد یہ ایک مومن کے لیے ایسی نعمت ہے جس کے لیے نیک اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دینا، تو نیک اولاد دینا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نیک بندوں کی جو اوصاف، جو صفات بیان فرمائی ہیں، علامتیں بیان فرمائی ہیں، جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وعباد الرحمن، جو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو دعاؤں میں یہ دعا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے وہ بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک وہی بچے ہو سکتے ہیں جو نیک ہو، جو باصلاحیت ہو، جو خود بھی صالح ہو اور سماج کی اصلاح کرنے والے، صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو۔ ایک آدمی نیک ہوتا ہے اور مصلح بھی ہوتا ہے، نیکی کو عام کرنے والا بھی ہوتا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اور یہ ایسے بچے کسی کو مل جائے تو ایسے والدین سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں سے نواز دیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی اولاد عطا فرمائی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام، جن کی تعریف میں خود اللہ رب العالمین نے متعدد کئی آیتیں اتاری ہیں۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام ہی نہیں عطا فرمایا تھا، بلکہ ایک دوسری نیک اولاد عطا فرمائی تھی، وہ کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اب میں نکل رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ دکھلائے گا، اور دعا کی ربی ھب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرما بردار بردبار اولاد بچے کی بشارت دی۔ وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ فلما بلغ، جب وہ چلنے دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے کے قابل ہو گئے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فلما اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو نیک اولاد نے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر گزار بندوں میں سے پائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی،
اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنے پڑا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری اولاد عطا کی اسحاق علیہ السلام کی شکل میں، وہ بھی نیک تھے، اور ان دونوں نے اپنی اپنی جگہوں پر دین کا کام کیا۔ جس مشن کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اس مشن میں ان دونوں نے تعاون کیا۔ تو نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک باپ کے مشن پر چلتی ہے، اور اس کے دیکھے ہوئے خوابوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کیا کرتی ہے؟ انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو نیک اولاد کی تمنا ہر انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی، اور یہ بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے، وہ نعمت کیا ہے؟ بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق۔ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ اپنے والد محترم کے ساتھ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا تھا؟ اپنی بیوی کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا تھا؟ آنے والے مہمانوں کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا جنہوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی؟ اور ان لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا جنہیں مندروں میں دعوت دی؟ کہیں جا رہا نہ تھا، کہیں بد زبانی تھی، کہیں بے تہذیبی تھی، کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک کشادہ روزی، نیک بیوی، نمبر 2، نمبر 3 نیک اولاد، نمبر 4 حسن اخلاق۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اکثر ما يدخل الناس الجنۃ تقوی اللہ وحسن الخلق۔ صحابہ سے پوچھا، کیا لوگوں تم جانتے ہو سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ اس کے بعد خود ہی بیان فرمایا، کیا فرمایا کہ لوگوں کو جو چیز جنت میں داخل کرے گی، سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، وہ کیا ہے؟ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، وحسن الخلق، اور بہترین اخلاق۔ وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ اللسان والفرج، اور سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی وہ زبان ہے، اور کیا ہے؟ آدمی کی شرمگاہ۔ آپ اندازہ کریں کہ اچھے اخلاق کیسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، بڑا مستند واقعہ ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک عورت تہجد کی نماز پڑھتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، بہت ساری نیکیوں کا کام کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کر رہی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ لیکن وہ بد زبانی کرتی ہے، اس کے اخلاق بہتر نہیں ہے، لوگوں کی دل آزاری کے کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ بالکل درست اور معتبر حدیث ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حسن اخلاق کیا چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شہادت دی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، جو چاہے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے مسئلہ پوچھ لے، کچھ کہہ دے، آپ سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ کے اخلاق اس معیار کے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو چکے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت ہوتے، غلیظ القلب، اور دل کے سخت ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ دیوانوں پروانوں کی طرف آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور جو لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے، وہ اور جو لوگ دور سے آتے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، کوئی آپ سے بھاگتا نہیں تھا، اور جو آپ کا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا۔ یہ اخلاق کی ایک عظیم
دولت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک عظیم نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے گا، جو مجھ سے اس بات کا وعدہ کرے گا کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، جو اس کے دونوں داڑھیوں کے درمیان ہے، جو دونوں پیروں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت لے گا، اضمن لہ الجنہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت میں جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. جتنی بھی اخلاق کی خرابیاں زبان کے ذریعے ہوتی ہیں اور شرمگاہوں کے ذریعے ہوتی ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی جنت سے محروم ہو سکتا ہے. اور جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کی اور اس کے بیچ کی چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنت میں جانے کی ضمانت دی. تو یہ اخلاق بنانا پڑتا ہے، اور حسن اخلاق جسے مل جائے اسے سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی نعمت مل گئی ہے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کے جتنے بھی چیپٹرز ہو سکتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی عظیم چوٹیوں پر بلندیوں پر تھے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آپ کے دشمن یہ کہا کرتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے آپ سے کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں سنا، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. یہ وہ دشمن تھے جو آپ کی دعوت کی تو مخالفت کرتے تھے لیکن آپ کی امانت داری کی گواہی دیتے تھے، آپ کے پاس اپنی پونجیاں، اپنی سامان، اسباب رکھا کرتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کے پاس ہمارا مال محفوظ رہے گا، ہماری عزت محفوظ رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا ایک اسٹینڈرڈ اور لیول قائم کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ اخلاق کی کتنی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اور اس وقت تک آپ میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرنے لگے جو آپ اپنے لیے کریں. ایمان کے کمال کی نشانی ہے کہ آدمی اخلاق کی عظیم بلندیوں پر پہنچ جائے. اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حسن خلق عطا فرمایا تھا، یہ 4 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ روزی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بیوی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہے حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. آج ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی معلم اخلاق تھے، اخلاق کے ابواب کی تکمیل کرنے آئے تھے، لیکن ایک مسلمان کا اخلاق کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے، اور سماج کے لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے، صاف صفائی کے معاملے میں اس کا اخلاق کیسا ہے، عقیدے کے معاملے میں اس کا اخلاق کیسا ہے، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں اس کا اخلاق کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے. آج آپ ہم دیکھتے ہیں تو آج کیا حالت ہے، لوگ ہمیں دیکھ کر بھاگتے ہیں، ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دعوت وہی کامیاب ہوئی ہے جہاں حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا، جہاں غیر مسلمان کی دعوت کو سن کر دعوت اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے داعی کا حسن خلق ہوتا ہے، اس کا بہترین اخلاق ہوتا ہے. اس داعی کی دعوت کو لوگ قبول نہیں کر پاتے الا ماشاء اللہ جس کے اندر اخلاق اچھے نہ ہو، جس کی عادت و کردار اچھا نہ ہو. تو حسن اخلاق بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی تھی اور ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی تھی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں. تو اس اخلاق کو لانے کی، اپنے زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اخلاق مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرما دے. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اس مختصر سے وقت میں
جو ہم نے جن 4 نعمتوں کے بارے میں سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چاروں نعمتوں سے کشادہ روزی کی شکل میں ہو، نیک بیویوں کی شکل میں ہو، نیک اولاد کی شکل میں ہو، یا حسن اخلاق کی شکل میں ہو، اللہ تعالی ہمیں اس کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں نعمتوں سے محروم نہ رکھے، ہماری دنیا میں سکون، آشتی، امن و عافیت لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کی رونقیں اور بہار واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے، بالخصوص ان 4 نعمتوں سے جس کے بارے میں ہم نے سنا، ان چاروں نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔